تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا ترجمہ: سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جو لے گیا اپنے بندے کو، لیلاً، رات کے وقت، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ ہے کہ جس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے بڑا ہی بابرکت بنایا ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ آپ ہمارے عجائب قدرت کی نشانیاں دیکھ سکیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ ہی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات سورۃ بنی اسرائیل کی سماعت شروع کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس پوری سورت کے ہر مضمون کو سننے کی اور ہمارے ایمان کے لیے اس مضمون کو توحید اور تقویت کا باعث بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ سورۃ بنی اسرائیل یہ ہے کہ جو مکہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کے اندر تقریباً 111 آیات اور 12 اس کے رکوع ہیں۔ اس کی ابتدا اللہ کے نام سے ہے سبحان۔ سبحان کا مطلب ہے پاک، اور سبحان کا مطلب ہے انسان کے پاؤں سے سر تک جتنی قباحتیں اور برائیاں اس میں ہو سکتی ہیں، اللہ ان سب سے پاک ہے۔ سبحان کا مقصد ہے اللہ کو عقل سے سوچنا بالکل محال ہے، اور عقل میں اللہ کی ذات نہیں سما سکتی۔ اور سبحان کا مطلب ہے دنیا کے جو اصول ہیں، انجینئر کے، سائنس کے، کسی بھی ہنرمند کے، اللہ ان تمام اصولوں سے، ضابطوں سے بلند اور پاک ہے۔ اور سبحان کا مطلب ہے اللہ ہوا میں ہو، اللہ زمین میں ہو، اللہ سمندر کی تہوں میں، اللہ کائنات کے مشرق مغرب میں، جنوب شمال میں، ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ موجود رہیں گے، ہر جگہ موجود تھے۔ اور ہماری عقل کہ سمندر میں ہم رہ سکتے ہیں کہ یہ نہیں، یہ ہمارے بارے میں ہے۔ ہم ہواؤں میں اڑ سکتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارے بارے میں ہے۔ ہم آگ میں کھڑے ہو سکتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارے بارے میں ہے۔ ہم سورج کی تپش میں اوپر جا سکتے ہیں سورج کے پاس، یہ صرف ہمارے بارے میں ہے۔ سبحان، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ لہٰذا جب اللہ پاک ہے تو یہاں عقل والے ایک طرف ہو جائیں، دینی علوم، دنیاوی علوم جو بھی ہم نے پڑھا، سیکھا، لکھا، وہ تمام چیزیں ہم اس میں اللہ کو پاک سمجھیں، اعلیٰ سمجھیں، عرفہ سمجھیں، اور ہر چیز کا بنانے والا کس کو سمجھیں؟ اللہ کو سمجھیں۔ یاد رکھیے میرے نبی کے پاس اللہ نے 17 معجزات نہیں بلکہ 1700 کے قریب معجزے آپ کو عطا کیے گئے، اور اتنے معجزے اور کسی پیغمبر کے پاس موجود نہیں ہیں۔ آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور دوسرا معجزہ آپ کا معراج ہے۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، دوسرا معراج ہے۔ معراج جو ہے یہ تقریباً ہجرت سے 1.5-2 سال پہلے ہوئی ہے، اور معراج کا جو وقت ہوا ہے یہ وہ وقت تھا جب میرے نبی پہ ظلم، ستم، صحابہ پہ ظلم، ستم، صحابہ انتہائی تنگ، رسول پاک کو بھی ظاہری طور پر یہاں بہت تنگیاں تھیں، انتہائی پریشانیاں تھیں، عجیب غمزدہ حالت تھی۔ مکہ میں مسلمان بیچارے بڑی مظلومیت کا شکار بنتے جا رہے تھے، اور نبی سے کہتے جا رہے تھے یا رسول اللہ یہ تکلیفیں ہم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ آپ دیکھیں جب آپ کا کوئی دوست ہو، سجن بیلی ہو، اور وہ انتہائی پریشان ہو، اور آپ دیکھیں کہ یہ گھر میں انتہائی پریشان ہے، محلے میں بیچارہ کیا ہے، پریشان ہے، آپ عام طور پہ اس کو کہتے ہیں آؤ بھائی چلتے ہیں، ذرا میرے ساتھ 3 دن گزاراؤ، گھوم پھر کے آتے ہیں، تمہارا خیال بدلے گا، تمہارا ذہن بدلے گا، تمہاری ٹینشن کیا ہو جائے گی، کم ہو جائے گی۔ میرے نبی علیہ السلام جب غمزدہ تھے، غمگین تھے، میرے رب کا پیار اگر دیکھنا ہو، اللہ کا لاڈ اگر دیکھنا ہو، اللہ کی محبت اور اللہ کی عقیدتیں اگر آپ نے دیکھنی ہو، خدا کی قسم یہاں پر آپ ذرا دہن دھڑا دیجئے گا۔ اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ دیا؟ آجا میں تجھے آج وہاں کی سیر کرواؤں گا جہاں پریشانی کا نام کوئی نہیں ہے، جہاں پریشانی کا وجود کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے پارکوں میں جاتے ہو، دنیا کی سڑکوں میں جاتے ہو، دنیا کے پہاڑوں میں جاتے ہو،
برفانی پہاڑوں میں جاتے ہو، کاغان نران کی وادیوں میں گھومتے ہو پھرتے ہو، پوری دنیا کے یورپ مشرق مغرب میں جاتے ہو، سمندر کو دیکھتے ہو، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہو، ان درختوں کو، ان کے پودوں کو، شجر و احجار کو، سڑکوں کو، ہوائی جہازوں کو، ان فضاؤں کو تم دیکھتے ہو، تم مطمئن ہوتے ہو میں اپنے محبوب کو وہاں لے کے جاؤں گا جہاں آج تک کسی کی نظر نہیں پڑی، اور وہ چیزیں دکھاؤں گا جہاں آج تک کسی نے دیکھی نہیں، یہاں تک کہ جبرائیل جو 24,000 مرتبہ ہمارے نبی کے پاس تشریف لائے ہیں زندگی کے اندر، آج تک وہ جبرائیل نے بھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ اور پھر چلو اگر دنیا کا آسمان چاند سورج ہے، اور اگر یہاں سے غریب لوگ کہتے ہیں، مغربی لوگ کہتے ہیں ہم نے کیا دیکھا ہے، چاند دیکھا اور چاند کے اوپر چلے گئے، اللہ نے کہا آج تجھے میں جنت کے اندر لے جاتا ہوں جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی آنکھ نے سنا نہیں ہے۔ آپ خود ہی بتائیں کہ اتنا پریشان محبوب جب جنت کی 4 دیواری میں چلا جائے گا کیا غم باقی رہتا ہے؟ جتنا غم اتنا سکون، جتنا لوگوں نے دبایا اللہ نے اتنا اٹھایا، جتنا لوگوں نے ظلم کیا میرے اللہ نے اتنا بلند کر دیا، جتنا لوگوں نے آپ کو پست کہا اللہ نے اتنا بلند کر کے دکھایا ہے۔ اور آج اتنے بلند ہیں، اتنے بلند ہیں، اتنے بلند ہیں کہ اور کوئی اتنا بلند اللہ کی ذات کے سوا نہ کبھی تھا، نہ کبھی ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے، نہ آئندہ کبھی تک ہوگا۔ یہ واقعہ معراج ہے جو پوری کائنات کی چوٹیوں سے، آسمانوں سے، ستاروں سے، نبیوں سے، پیغمبروں سے، فرشتوں سے، سدرۃ المنتہا سے اور ستاروں سیاروں کی فضاؤں سے قرۂ نار آتا ہے۔ ایک کیا آتا ہے؟ قرۂ نار، جہاں صرف آگ جلتی ہے، اور وہاں ہی جبرائیل نے کہا تھا یا رسول اللہ میں یہاں سے اوپر نہیں جا سکتا، میں یہاں سے اوپر نہیں جا سکتا، میرے پر چلیں گے۔ 600 پر ہیں۔ کتنے پر ہیں؟ 600 بازو ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری ایک دن تقریر کر رہے تھے، کہتے جبرائیل تو بھی ہے عجیب، اگر میں ہوتا نا میں اوپر ہی چلا جاتا حبیب کے ساتھ، اور میں کہتا جل گیا تو جل جاؤں گا، چڑھ گیا تو چڑھ جاؤں گا، لیکن مجھے اپنا کوئی فکر نہ ہوتا، میں اوپر چلا جاتا اور قرۂ نار کو بھی کراس کر جاتا۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے سائنسدان بیٹھے گا، انجینئر بیٹھے گا، خلائی شٹل کے لوگ آئیں گے اور وہ کہیں گے جناب آپ کیسے کہتے ہو نبی اوپر گئے ہیں، قرۂ نار آیا تو وہاں سے نبی کیسے کراس کر کے گئے ہیں، ان کا جسم جلا کیوں نہیں ہے؟ اور سورج ہے، سورج اگر زمین پہ اتر جائے نا یہ ساری زمین گلنا شروع ہو جائے اور یہاں بڑے بڑے گوشت اور پائے خود بخود گل کے آپ کے سامنے آ جائیں، اس سورج کو بھی آپ نے کیا کیا ہے؟ کراس کیا ہے۔ اب کہنے والا آپ کو کہے گا معراج تو نہیں ہو سکتا، حضور پاک کو آگ نہ جلائے اوپر چلے جائیں، سورج نہ جلائے اوپر چلے جائیں، یہ تمام کی تمام چیزیں ہوں اوپر چلے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ سبحان یاد رکھیے گا۔ کیا یاد رکھنا ہے؟ سبحان یاد رکھنا ہے کہ تمہاری عقل کی ایسی تیسی اور تمہاری سائنس کیا ہے، تمہاری انجینئرنگ کیا ہے، تمہاری خلائی شٹل کیا ہے، تمہارا علم کیا کہتا ہے، تمہارا فلسفہ کیا کہتا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ معراج کو پیش کرنے والا نبی نہیں ہے، معراج کو پیش کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ سبحان ہے، ہماری عقلوں سے ماورا ہے۔ یہ واقعۃ المعراج آپ سنتے جائیں گے اور آپ کو ایک ایک کمال اس میں نظر آتا جائے گا، اور یہاں پر مستشرقین اور منکرین خدا انکار کرتے جائیں گے۔ آپ نے صرف توجہ کہاں رکھنی ہے؟ سبحان پہ توجہ رکھنی ہے۔ جب سبحان خدا ہوگا وہ جہاں مرضی لے جائے، جہاں مرضی اٹھائے، جہاں مرضی بچھائے، جدھر سے اٹھے جدھر سے اٹھائے، جدھر لے کر جائے، یہ میرے اللہ کا کام ہے، اللہ کا کمال ہے، اللہ کا فعل ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے تمام نظام ہے۔ اس کے اندر کبھی معراج پہ کسی کی ڈسکس سننا، کوئی اعتراض سننا، کسی کی بات سننا کہ عقل کے اندر نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا، علم میں نہیں آتا، سائنس میں نہیں آتا، انجینئرنگ میں نہیں آتا، ہمارے کسی فلسفے میں نہیں آتا، نہیں آتا تو نہ آئے۔ سبحان آتا ہی نہیں ہے کسی چیز کے اندر، سبحان ان چیزوں سے کیا ہے؟ بلند ہے۔ اگلا دیکھیں اسرا، یہ عربی کا لفظ ہے۔ اسرا کہتے ہیں رات کی سیر۔ اسرا کس کو کہتے ہیں؟ رات کی سیر۔ حضور پاک کو رات کے کچھ حصہ میں یہ معراج کروائی گئی تھی، اور آگے روایتیں آئیں گی بڑی عجیب اور بڑی خوبصورت قسم کی ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے جو کنڈی کھولی، وہ کنڈی کھولنے کے بعد آپ اوپر سے جا کر جنت سے ہو کر واپس آئے، ابھی تک وہ کنڈی ہل رہی تھی، ابھی تک وہ کنڈی کیا تھی؟ ہل رہی تھی۔ اب یہاں پر بندہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے کہاں توجہ رکھنی ہے؟ سبحان پہ، کہ سبحان یہ ساری چیزیں کر سکتا ہے۔ عبد کہا، کیا کہا؟ عبد۔ عبد کہتے ہیں عبادت والا، عبد کہتے ہیں
عبادت والا. مفسرین کہتے ہیں الروح مع الجسد هو العبد. الروح مع الجسد هو العبد. بیٹھ جائے یار، بیٹھ جائے، اتھے بیٹھ جائے، بیٹھ جائے. الروح مع الجسد هو العبد. عربی میں عبد کہتے ہیں روح بھی ہو جسم بھی ہو. کیا ہو؟ روح بھی ہو جسم بھی ہو. روح چلی جائے وہ عبد نہیں ہے، وہ میت ہے. روح ہو جسم ہو، سانس چلے حرکت ہو، ساری چیز ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبد. اب یہاں پر ایک اعتراض والا طبقہ آپ کو یہ کہے گا کہ جسم کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا، جسم کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. ان سے پوچھو عبد کس کو کہتے ہیں؟ عبد کہتے ہیں جسم بھی ہو روح بھی ہو. پھر وہ رکوع میں جائے تو عبد بنتا ہے، سجدے میں جائے عبد بنتا ہے، قیام میں جائے عبد بنتا ہے، تکبیر تحریمہ کہے عبد بنتا ہے، قرآن پڑھے عبد بنتا ہے، روزہ رکھے عبد بنتا ہے، حج کرے عبد بنتا ہے، عمرہ کرے عبد بنتا ہے، جہاد پہ جائے، ہجرت پہ جائے، دوڑ لگائے، اللہ کے دین کی مدد کرے، تبلیغ میں جائے، کسی جگہ جائے. عبد کا مطلب ہوتا ہے عبادت. عبادت تب ہوتی ہے جب جسم بھی ہو، جب روح بھی ہو. جب جسم ہو روح ہو عبادت ہے. جب روح چلی گئی جسم بچ گیا، اب عبادت ختم، اب جزائے عبادت ہے. اب کیا ہے؟ جزائے عبادت ہے. اب عبادت کی جزا ملے گی. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ تمہارا رب سبحان ہے جو کس کو لے کر گیا ہے؟ عبد کو لے کر گیا ہے. عبد کو لے کر جانے کا مقصد کیا ہے؟ نبی کا جسم بھی گیا ہے، نبی کی روح بھی گئی ہے. نبی کا جسم بھی گیا ہے، نبی کی روح بھی گئی ہے. تو معراج جسمانی ہوا، معراج روحانی ہوا. معراج میں جسم بھی استعمال ہوا، معراج میں روح بھی استعمال ہوئی. یہ کہنا کہ جسم کے ساتھ معراج ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تمہاری سمجھ میں نہ آئے، اللہ سبحان ہے. یہ کہنا کہ جسم معراج سے اوپر گیا، قرہ نار سے کیسے آگے گیا، آگ کے میدان سے کیسے آگے گیا، تم نہ سمجھو. اللہ کون ہے؟ سبحان ہے. تو سبحان اپنے بندے کو لے کر گیا. کیا لے کر گیا؟ اپنے بندے کو لے کر گیا. پھر یاد رکھیے گا معراج کے دو حصے ہیں. ایک مسجد حرام سے کہاں گئے حضور؟ مسجد اقصی تک. پھر دوسرا حصہ ہے مسجد اقصی تھے، حضور پاک اوپر تشریف لے گئے ہیں. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آگے تفصیلات آئے گی. آپ کس پر گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ ہے براق سواری. کیا ہے؟ براق سواری. اور حضور پاک کو گئے ہیں مسجد حرام سے اقصی تک. اس کو اسرا کہتے ہیں، اس کو اسرا کہتے ہیں. اور یہاں سے جبرائیل امین آپ کو لے کر اوپر گئے ہیں، اس کو معراج کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ معراج کہتے ہیں. اسرا معراج. اور لیلن رات کو لے کر گئے ہیں، رات کو لے کر گئے ہیں، دن کو نہیں لے کر گئے، رات کو اللہ لے کر گیا ہے. اس رات میں کیا عجیب کمالات تھے. انشاءاللہ جمعہ میں یہ تفصیلات آئیں گی. درس قرآن تو ایک مختصر خاکے ہوتے ہیں، اس میں حضور پاک کو دنیا کے سارے گناہ گاروں کا عذاب بھی دکھایا گیا ہے، اور دنیا کے ہر نیک آدمی کی جزائے حسنہ بھی کیا کی گئی ہے؟ دکھائی گئی ہے. اللہ ہم سب کو وہ سننے کی بھی توفیق دے گا. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. مسجد اقصی ہے بارکنا حولہ، یہ ہم نے اس کے ارد گرد کو کیا کر دیا ہے؟ مبارک کر دیا ہے. یہ دیکھیں، یہ جو مسجد اقصی ہے اس کو دو اعزاز ہے. ایک اعزاز معراج کا بھی ہے، ایک اعزاز یہ ہے کہ 17 مہینے تک ہمارے نبی نے اس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی ہے. کیا پڑھی ہے؟ حضور پاک کا ایک نام ہے نبی القبلتین. نبی کہ دو قبلوں کے نبی ہیں. امام القبلتین، دو قبلوں کے امام ہیں. آپ نے قرآن حکیم میں دوسرے پارے میں پڑھا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء. ہے خوبصورت انداز دیا ہے کہ حضور پاک جب نماز پڑھاتے تھے مسجد اقصی کی طرف جی، تو ایسے اوپر دیکھتے رہتے تھے اور تھوڑا ایسے گھوم کے بھی دیکھتے تھے جس طرف بیت اللہ ہوتا تھا. دل میں تھا کہ بیت اللہ کی طرف مڑ جائیں، قبلہ وہ بن جائے، لیکن خدا کا حکم نہیں تھا ابھی. تو اللہ کہتے ہیں جب نہیں بھی تھا تو ہم تیرے چہرے کی کیفیت کو، تیرے چہرے کی توجہ کو، تیرے دماغ، تیرے ذہن کی سوچ کو ہم سمجھ رہے تھے. اور پھر 17 مہینے کے بعد اللہ نے ظہر کی نماز میں حکم دیا، 2 رکعتیں ہو چکی تھی. اس وقت حکم آیا، جبرائیل امین آئے، یا رسول اللہ چہرہ اپنا پھیریں. تو حضور پاک ایسے گھومے، ایسے مکمل. اور صحابہ جو پیچھے تھے ان میں کسی نے نہیں سوچا، فدارو، وہ سارے پیچھے آپ کے
گھوم کے. یہ صحابہ کی اتباع ہے. یہ صحابہ کی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جس نے کچھ سوچا ہو کہ یار حضور کیا کر رہے ہیں, حضور کیا کر رہے ہیں. پھر اس میں سے ایک صحابی نکلا اور جا کر باقی مسجدوں میں بھی کہہ دیا قبلہ کیا ہو گیا ہے, بدل کیا ہے. تو مسجد اقصی بارکنا, ہم نے اس کو کیا کیا ہے, برکت عطا فرمائی ہے. اور وہاں پہ دین کی برکت بھی ہے اور دنیا کی برکت. دین کی برکت یہ ہے کہ بہت زیادہ انبیاء اس شام کے ملک میں آئے ہیں. شام کے ملک میں جہاں پہ مسجد اقصی ہے, بہت سے انبیاء یہاں پہ کیا ہوئے ہیں, کائنات میں تشریف لائے ہیں. اور یہاں پر ایک برکت یہ ہے, وہاں کے درخت, وہاں کے پودے, زیتون دنیا کا سب سے اعلیٰ وہاں پر ہے, شہد دنیا کا سب سے اعلیٰ وہاں پر ہے. یہ نہر اور ابشاریں جو آپ دیکھتے ہیں یہ دنیا کی سب سے حسین وہاں پر ہیں. اور عورت اور مرد کائنات میں سب سے حسین ترین اس جگہ موجود ہے. اور بڑے بڑے خوبصورت چشمے بھی وہاں پہ موجود ہیں. یہ برکت ہے. آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اسرائیل فلسطین کو کیوں لینا چاہتا ہے اور اس میں کیا چیزیں ہیں؟ یہ برکتیں, یہ سبزیں, یہ درخت ہے, یہ حسن ہے, یہ نہریں ہیں, ابشاریں ہیں, اور اس کے اندر خزانے ہیں. اور یہ تمام چیزوں کے پیچھے آج اسرائیل مر مٹ رہا ہے اور اس کو یہ چیزیں برداشت نہیں ہو رہی. اور وہ اسی وجہ سے آج ان کے پیچھے کیا ہو رہا ہے, پڑا ہو رہا ہے. قرآن کہتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا, ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے, قدرت کے عجائبات دکھانا چاہتے تھے. انشاءاللہ العزیز اب یہ معراج النبوی تہ بتہ آپ کے سامنے جمعوں کے بیانات میں چلتی جائے گی. بڑی دلچسپ کہانی ہے, کہانی نہیں بڑا دلچسپ معجزہ ہے. اور معجزے کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور اللہ نے اس معجزے کو, حالانکہ 1700 معجزے ہیں, کتنے ہیں؟ 1700 کم و بیش, مگر اس معجزے پر اللہ نے اپنا سبحان کا لفظ ساتھ لگا دیا ہے. اور سبحان کے لفظ نے ساری دنیا کو آج خاموش کر دی ہے کہ تم کبھی اعتراض نہیں کر سکتے, تم کبھی اس پر کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتے, تم کبھی اس کے اندر منکرین کی کوئی دلیلیں نہیں لا سکتے. یہ کام اللہ کا ہے. اور الحمدللہ اس معراج پر آج ہمیں یہ مسجد نصیب ہوئی ہے, اس معراج پر آج یہ صف ملی ہے, اس معراج پر اذان ملی ہے, اس معراج پر نماز ملی ہے, اس معراج پر تراویح ملی ہے, اس معراج پر وطر ملے ہیں, اس معراج پہ تہجد ملی ہے, اس معراج پہ 5 کا ثواب 50 کا ملا ہے, اس معراج میں قرآن کی قرات نصیب ہوئی ہے. اور یہ وہ واحد معراج ہے, واحد, کہ جس میں ہمارے قرآن کو سب نبیوں نے سنا ہے, سب نبیوں نے سنا ہے. اور جو ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں نا, آج کل وہ اس چیز پہ بڑا جھگڑا کرتے ہیں, جی فاتحہ پڑھو گے تو نماز ہوگی. کیا فاتحہ پڑھو گے تو نماز ہوگی؟ اب میرا ان سے یہی سوال رہتا ہے کہ رسول پاک کے پیچھے 1.25 لاکھ پیغمبر معراج میں ہیں, 1.25 لاکھ کے قریب پیغمبر ہیں معراج میں. اور جبرائیل امین نے آ کر یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں, آپ کیا بنیں گے؟ امام بنیں گے. سوال یہ ہے کہ حضور پاک نے نماز پڑھائی, آپ نے پڑھائی. نماز میں آپ نے فاتحہ پڑھی, بالکل پڑھی. کیا باقی کسی پیغمبر کو قرآن اترا اس پر, یا اس نے اس سے پہلے فاتحہ پڑھی تھی؟ نہیں پڑھی, نہیں پڑھی ہے. اور آپ یہاں پہ یہ چھوٹا بچہ ہے جی, جس کو اگر فاتحہ کا پتہ نہیں ہے, اور میں نماز پڑھا رہا ہوں, باقی میرے سارے بھائی فاتحہ پیچھے پڑھ بھی رہیں گے, بچہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے پیچھے؟ نہیں پڑھ سکتا. نہیں پڑھے گا. کیوں نہیں پڑھے گا؟ آپ کہیں گے جی اس نے ابھی تک دیکھی بھی نہیں ہے. اب اس کی نماز بغیر فاتحہ کے ہو گئی؟ کیوں ہوگی؟ کہ امام نے پڑھی. اب ہم یہ کہتے ہیں ان بھائیوں سے بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے کہ تم یہ بتاؤ کہ رسول پاک نے معراج کی امامت کروائی, قرآن پڑھا, فاتحہ پڑھی, پیچھے کسی پیغمبر نے فاتحہ پڑھی تھی؟ یا کوئی پیغمبر اس ٹائم پڑھ سکتا تھا؟ نہیں. کیوں؟ پیغمبروں پہ اتری نہیں, پیغمبروں نے دیکھی نہیں, پیغمبروں کو بتائی نہیں, پیغمبروں کو پڑھائی نہیں, پیغمبروں کو سنائی نہیں. 1.25 لاکھ پیغمبر نے فاتحہ نبی سن کر نماز پڑھی, ان کی اپنی فاتحہ نہیں پڑھی, نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہو گئی نماز بغیر فاتحہ کے, ہو گئی بغیر. اچھا, آگے حضور پاک نے قرآن بھی پڑھا ہوگا,
پیچھے سے کوئی قرآن پڑھا کسی نے؟ نہیں پڑھا، کسی کو آتا بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ قرآن ہمارے نبی کی خصوصیت ہے اور کسی نبی کی نہیں ہے۔ تو جب قرآن پیچھے سے نبی نے نہیں پڑھا، فاتحہ پیچھے سے نبی نے نہیں پڑھی، حضور نے پڑھا دی۔ حضور کی فاتحہ سب کی فاتحہ، حضور کا قرآن سب کا قرآن، حضور کی قرات سب کی قرات، سب کی بغیر قرات کے بغیر فاتحہ کے نبیوں کی نماز ہو گئی۔ اس طرح آج ہماری بھی ہو جاتی ہے، آج ہماری بھی ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے جی قرآن کی ہو گئی، فاتحہ کی نہیں ہوئی، فاتحہ کی تو ہم یہی سوال کرتے ہیں پھر نبیوں کی وہ فاتحہ کس نے پڑھی تھی؟ حضور نے تو پڑھی، مگر نبیوں نے پڑھی نہیں پڑھی، نبیوں نے نہیں پڑھی۔ اچھا، یہ جو معراج کی نماز تھی، اس میں سبحان ربی الاعلیٰ بھی سب نبیوں نے پڑھا، اللہ کی تسبیح ہے، سبحان ربی العظیم بھی پڑھا، التحیات بھی ہوا جی، اور درود شریف بھی پڑھا گیا، جو کچھ بھی ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبیوں نے اگر درود نہیں بھی پڑھا باقیوں نے، حضور کا درود ان کے لیے بھی ثابت ہوا، حضور کی التحیات ان کے لیے بھی ہو گئی، ساری چیزیں ان کے لیے بھی ہو گئی، نماز کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی۔ اب یہ نماز کی امامت کروانے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا ایک لقب آپ نے سنا ہے امام الانبیاء، ایک ہے نبی الانبیاء، وہ تو سمجھ میں آتی، لیکن امام الانبیاء آپ کو کہاں ملتا ہے؟ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر۔ اب بھائی معراج کے تحفوں میں نماز تھی، آج یہ نماز ہے، آج مسجد ہے، آج ہم نماز کی وجہ سے مسجد بنا رہے ہیں، نماز کی وجہ سے اسپیکر لگاتے ہیں، نماز کی وجہ سے اذان دیتے ہیں، نماز کی وجہ سے دریاں بچھاتے ہیں، نماز کی وجہ سے صفیں بچھاتے ہیں، وضو خانے بناتے ہیں، بیت الخلاء بناتے ہیں، سارا اہتمام کس کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ نماز کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو یہ نماز کہاں سے ملی ہے؟ معراج سے ملی ہے۔ اللہ ہم سب کو معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تفصیلی واقعات جو ابھی آئیں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو سننے کی اور شک بالکل اس میں نہیں کرنا، من اور عن، اس کو ہر صورت میں کیا کرنا ہے؟ قبول کرنا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی، سمجھ کی توفیق